हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टूर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम इस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे ईमानदार मुल्क कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क यहाँ तकरीबन 70% ज़मीन जंगलों से भरी हुई है और ये यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है। ये इन ममालिक में शामिल होता है जहाँ लगभग 100 दिनों तक रात नहीं होती, और एक ऐसा मुल्क जो रिसाइकल करने में इतना अच्छा है कि वो दूसरे ममालिक के कचरे को भी रिसाइकल करता है। एक और मज़े की बात कि यहाँ हर इंसान म्यूजिशियन है। एक ऐसा मुल्क जहाँ बच्चे की पैदाइश के मौका पर माँ बाप को देखभाल के लिए 480 दिनों तक छुट्टी बमा तनख्वाह दी जाती है। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का एक बेहतरीन पासपोर्ट माना जाता है और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हाई स्कूल में स्टूडेंट्स को रेगुलर अटेंडेंस के लिए $187 दिए जाते हैं। इस खूबसूरत मुल्क को टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं स्वीडन की। वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुमाली यूरोप में वाक़या ये मुल्क जिसका नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है, यानी कि मुमलिकत स्वीडन, ये मुल्क ज़्यादा तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, जबकि इसके मगरब में नॉर्वे, शुमाल मशरक में फिनलैंड है। ये समंदर पर एक लंबे पुल की मदद से डेनमार्क से भी मिला हुआ है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,47,425 स्क्वायर किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 55 नंबर पर आता है। स्टॉकहोम स्वीडन का दारुल हुकूमत है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी में स्वीडन के क़याम के वक्त शुरू हुई थी। 188 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ स्टॉकहोम शहर अपने अंदर 9,50,000 अफराद को समाये हुए है, जो कि स्वीडन की आबादी का 10% है। स्वीडन की कुल आबादी तकरीबन 16 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो इससे आबादी के लिहाज से दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क बनाती है। यहाँ पर औरतें 5.3 मिलियन जबकि मर्द 10.53 मिलियन है। स्वीडन का पाकिस्तान से फासला 4,970 किलोमीटर जबकि भारत से इसका फासला 6,700 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए लोगों के मज़हब की तो यहाँ पर 61.4% लोग क्रिश्चियन, 36% किसी मज़हब से तल्लक नहीं रखते, जबकि 2.3% लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर टाइम जोन की बात की जाए तो पाकिस्तान इससे 4 घंटे आगे है, जबकि इंडिया इससे 4.5 घंटे आगे है। अगर आपको स्वीडन में किसी दोस्त से बात करनी हो तो इसका कॉलिंग कोड +40 लगाना पड़ेगा। इसका कुल GDP $715.9 बिलियन है, जबकि इसकी पर कैपिटा इनकम $66,209 है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वीडन की तारीख की। तो स्वीडन 1200 कबल मसीह से पहले के आसार फराहम करता है, लेकिन स्वीडन में पहली रियासत जिसको तारीख दानों ने नुमाया मारूफ अल्फाज में लिखा है वो है 12वीं सदी, जिसमें एक स्वीडन हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी और जो तकरीबन सिर्फ 2 सदियों का अरसा भी मुकम्मल न कर सकी, और 1379 को स्वीडन को पोल मार्क के साथ इत्तेहाद करना पड़ा। पोल मार्क इत्तेहाद 1523 तक कायम रहा, जिसका एक ही बादशाह था, और इस हुकूमत के साथ इश्तराक करने वालों में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और ग्रीनलैंड शामिल थे। 1523 में इस इत्तेहादी हुकूमत का खात्मा हो गया तो मुमलिकत स्वीडन का वजूद कायम हुआ, लेकिन 1814 को एक बार फिर से इस मुमलिकत को नॉर्वे के साथ इत्तेहाद करना पड़ा और नई आने वाली हुकूमत का नाम स्वीडन नॉर्वे इत्तेहाद रखा गया, और ये इत्तेहादी हुकूमत 1905 तक चलती रही, जिसके बाद से स्वीडन अलग हो गया और नॉर्वे अलग हो गया, और 1 जनवरी 1995 को यूरोपियन यूनियन ने इस नॉर्वे की दरख्वास्त को कबूल करते हुए उसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना लिया। स्वीडन यूरोपियन यूनियन के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की रुकनीत मिलने के बावजूद भी अपनी करेंसी यूरो में तब्दील नहीं की, बल्कि अपनी पुरानी करेंसी ही को इस्तेमाल करता रहा। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश करोना है, जो कि एक स्वीडिश करोना पाकिस्तानी 13.49
جبکہ انڈین 4.19 کے برابر ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کی زبان کی تو سویڈن کی سرکاری اور قومی زبان سویڈش ہے، البتہ اسی زبان کو سونسکا بھی کہا جاتا ہے۔ اس زبان کے علاوہ یہاں پہ رومانی اور ماسی زبان بھی کافی بولی جاتی ہے۔ سویڈن کے تقریباً 95% لوگ انگلش بھی بولنا اور لکھنا اور سمجھنا بھی جانتے ہیں۔ اس ملک کی زیادہ تر انکم ٹیکس سے آتی ہے اور یہاں کی ہر چیز پر 25% سے زائد ٹیکس لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ لوگ ٹیکس بہت خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے یہ ٹیکس ان کے ملک کو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ اور ایڈوانس بنا دے گا۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں برابر مقدار میں نوکری کرتی ہیں اور یہاں کی لڑکیوں کو پوری آزادی دی گئی ہے۔ یہاں کی لڑکیاں کافی زیادہ خوبصورت اور موٹی مانی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں کچرا ایک سرد درد ہے، لیکن سویڈن میں کچرے کو گولڈ سمجھا جاتا ہے۔ ہر گھر کو یہاں پر 2 کنٹینر دیے جاتے ہیں اور ان کنٹینرز میں 4 کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور جگہ جگہ شوز، کاٹن، ٹن کلیکشن سینٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ سویڈن دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کرپشن پر قابو پانے کے لیے تمام شہریوں کی جائیدادیں اور دوسری ملکیتی چیزیں انٹرنیٹ پر رکھ دی گئی ہیں، تو آپ صرف ایک کلک سے یہ جان سکتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ کرائے کا مکان ہے یا اس کی اپنی مالکیت ہے، اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تمام لوگوں کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور اس کے پاس ذاتی بحری کشتی ہے، کتنے پالتو جانور ہیں، اس کی کتنی آمدن ہے، یہ نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، کتنی کمپنیاں اس کے نام پہ رجسٹر ہیں، یہ شخص سالانہ کتنا ٹیکس ادا کرتا ہے، یہ بلیک لسٹ یا کرمینل تو نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یا اگر شادی شدہ ہے تو اس کا پارٹنر کیا کام کرتا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، اگر یہ بیمار ہے کہ کس ڈاکٹر اور کس ہاسپٹل میں جاتا ہے۔ سویڈن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نرس فوری طور پر یہ ایک کام کرتی ہے کہ وہ بچے کے بازو پہ ایک نمبر ٹیگ لگا دیتی ہے جس پر بچے کا پرسنل نمبر درج ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر ساری زندگی یہی پرسنل نمبر بچے کی پہچان بن جاتا ہے۔ بچے کا نام بعد میں والدین سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ سویڈن شہری اپنی روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان یا کھوکھے والا یا ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور سب ہی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ سے ہی پیمنٹ وصول کرتے ہیں، یہاں تک کہ سویڈن میں فقیر بھی ڈونیشن بینک میں ٹرانسفر کرواتے ہیں۔ UK، سویڈن اور فن لینڈ دنیا وہ ممالک ہیں جن کے پاسپورٹ ہولڈر دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں بغیر کسی ویزا کے آ اور جا سکتے ہیں۔ دنیا میں سویڈش پاسپورٹ 30 نمبر پر آتا ہے۔ سویڈن میں بچوں کی شرح پیدائش 0.13% ہے، جو دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جب کوئی والدین بچوں کو جنم دیتے ہیں یا گود لیتے ہیں تو وہ والدین 480 دنوں کی چھٹیوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ سویڈش گورنمنٹ والدین کو یہ چھٹیاں اس لیے دیتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزار سکیں۔ تو دوستو، شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ٹویٹر پر موجود سویڈن کا آفیشیل اکاؤنٹ ہر ہفتے سویڈن کے کسی نہ کسی شہری کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے طریقے سے مینج کر سکے۔ برازیل کے صرف 43% نوجوان ہائی اسکول کی ڈگری رکھتے ہیں، جبکہ سویڈن میں یہ تعداد 87% ہے۔ سویڈن نے آج تک کل 31 نوبل پرائز اپنے نام کر رکھے ہیں۔ سویڈن کے 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک 18 سال کے بھی نہیں ہوئے۔ سویڈن کے ہر 5 میں سے ایک آدمی کا کسی نہ کسی ملک میں رشتہ دار ہوگا، یعنی سویڈش شہری دوسرے ممالک میں بھی جا کر بہت زیادہ بستے ہیں، جو کہ سویڈن کی آبادی کا 15% بنتے ہیں۔ 1974 میں شمالی کوریا کے بادشاہ کم ام سنگ نے 1000 گاڑیاں سویڈن سے خریدی تھیں جنہیں شمالی کوریا بھجوا دیا گیا۔ شمالی کوریا نے آج تک ان گاڑیوں کی رقم ادا نہیں کی۔ اقوام متحدہ کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق سویڈن، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ دنیا کے سب سے جدید ترین ملک مانے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو اپنے پہلے سال میں ہی 30 کریڈٹ حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں، ورنہ آپ یہاں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ سویڈن جاتے ہی ٹیکس آفس سے پرسنل نمبر حاصل کرنا ضروری ہے، جس کے بعد بینک اکاؤنٹ اور ID کارڈ آپ بنوا سکیں گے۔ نومبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ جب آپ لوگ اس موسم میں یہاں جائیں تو یہاں گرم جوتے اور گرم کپڑے پہن کے جائیں۔ دوستو، اب ہم اس ملک کی چند مشہور جگہوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹاک ہوم کو وسیع پیمانے پر یورپ کے سب سے خوبصورت اور صاف دوست شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور یہاں کی ہوا بہت ہی صاف ہوتی ہے۔
اسٹاک ہوم میں تاریخ کے لیے ایک مضبوط وابستگی بھی ہے، جو اس وقت محسوس کی جاتی ہے جب آپ گاملا اسٹینڈ کے پرانے شہر کے مرکز میں جاتے ہیں، جہاں آپ کو تاریخی عمارتوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت سڑکیں بھی ملیں گی جو جزیرے کے ارد گرد چلی جاتی ہیں اور آپ کو پیدل سفر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ یہاں کی بہت سی عمارتیں لکڑی سے بنی ہوئی ہیں جو آپ کو ایک پرانی دنیا ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور اس خوبصورت شہر کے ارد گرد گھومتے ہوئے یہاں عجیب و غریب کیفے، کھانے پینے کی دکانیں پائی جاتی ہیں۔ سویڈن کا سب سے مشہور سیاحتی مقام لیپ لینڈ کہلاتا ہے۔ سردیوں میں دنیا بھر کے پاگل سیاح اس کا رخ کر لیتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت -70 تک پہنچ جاتا ہے۔ لیپ لینڈ میں برف توڑ کر مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور برف میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ سویڈن کے چھوٹے سے ٹاؤن کرونا میں شاپنگ سینٹر اور برف کے ہوٹل بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ برفانی ہوٹل 4 ماہ بعد اپریل میں پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سویڈن کے 20 لاکھ سے زائد لوگ کھیلوں کے مختلف کلبز میں رجسٹرڈ ہیں۔ سویڈن میں سب سے زیادہ شوق سے کھیلی جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال کے علاوہ آئس ہاکی، باسکٹ بال بھی کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کھانوں کی بات کی جائے دوستوں تو یہاں کے لوگ یہاں پر مچھلی اور گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہیڈنگ سویڈن میں پسندیدہ قسم کی مچھلی تیار کی جاتی ہے۔ سویڈش اس کی تیاری کے لیے بڑی تعداد میں ترکیبیں جانتے ہیں۔ اس کو نمکین سرسوں یا شراب میں پکایا جاتا ہے۔ اگر سویڈش لوگوں کی بات کی جائے تو یہ بہت فراخ دل ہوتے ہیں۔ یہاں کئی دہائیوں سے پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہاں تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہاں کے مستقبل کی بات کریں تو سویڈن ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جو دنیا کا سب سے ڈیولپ کنٹری شمار ہوتا ہے، اور یہاں کی اکانومی فشنگ، آئل اور ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔